کہ سر کو ڈھانپ کر نماز کیوں ادا کرنی چاہیے؟ سب سے پہلے قرآن پاک سے بیان کرتے سورۃ اعراف ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا یا بنی آدم، اللہ پاک نے تمام جتنی بھی آدم علیہ السلام کی اولاد ہے سب کو فرمایا یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر وذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون۔ فرمایا کہ اے بنی آدم ہم نے تم پر لباس کو نازل کیا، یہ جو لباس ہم نے پہنا ہے لباس کو نازل کیا، اور فرمایا وہ تمہاری شرمگاہ کو چھپاتا ہے یہ جو لباس ہے، اور پھر فرمایا سوآتکم وریشا، اور زیبائش بھی کرتا ہے یہ لباس، یعنی زینت بھی ہے تمہاری یہ لباس، اور پھر فرمایا ولباس التقوی، اور یہ پرہیزگاری کا لباس یہ سب سے بہتر ہے، ذالک خیر ذالک من آیات اللہ، اور یہ جو لباس ہے یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، یہ لباس اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمایا ہے، لعلہم یذکرون، تاکہ لوگ سمجھ سکیں یا سمجھیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر لباس کو تمام بنی آدم اسلام کے لیے اللہ پاک نے اتارا، نازل کیا آسمان سے۔ اب دوسری آیت کریمہ یہ بھی اعراف کے اندر ہے، فرمایا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، یہ تو تھا تمام معاشرے کے لیے، لیکن اللہ پاک نے اب مسلمانوں سے بھی مخاطب ہے اور بنی آدم سے بھی، یا بنی آدم، اے بنی آدم، اے آدم علیہ السلام کی اولاد، خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر نماز کے وقت اپنے آپ کو آراستہ کرو، یعنی زینت بناؤ لباس کے ساتھ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، زینت بناؤ یعنی خوبصورت لگو، اچھا لباس پہنو، خوشبو لگاؤ، یہ ساری چیزیں کرو، زینت سے مراد یہ ہے۔ تو پہلی بات ان دو آیات کریمہ کے جو کچھ حصے میں نے بیان کیے، اس میں پہلی بات تو یہ ہمیں ملتی ہے یہ جو لباس ہے یہ تحفہ خداوندی ہے، فرمایا کہ ہم نے آسمان سے تمہارے لیے بھیجا، تو یہ تحفہ خداوندی ہے یہ لباس۔ اور دوسری بات اللہ پاک نے فرمائی یہ جو لباس ہے یہ تمہاری زینت ہے، یہ تمہاری زیبائش ہے، تمہیں اچھا بناتا ہے، لوگوں کے سامنے سنوارتا ہے، اچھا کر کے پیش کرتا ہے، اس لیے اس کو ضرور لازم پکڑو۔ اب آگے حدیث پاک ہے، یہ سر ڈھانپنے کے حوالے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ پاک نے زینت کے حوالے سے، انسان کو خوبصورت لگنے کے حوالے سے کیا کیا بیان فرمایا۔ حدیث حسن ہے سنن بہقی کے اندر، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی نماز پڑھنے لگے تو دو کپڑے پہن کر نماز پڑھے۔ اس وقت چادریں ہوتی تھی، یہ قمیض اور شلوار یا تہمد وغیرہ یا پینٹیں وغیرہ ٹروزر وغیرہ نہیں ہوتے تھے۔ فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی نماز پڑھنے لگے تو دو کپڑوں کے اندر نماز پڑھے، کیونکہ اللہ پاک اس کا زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس کے دربار میں حاضری کے وقت زینت اختیار کی جائے، یعنی اچھا بنا جائے۔ اور آگے فرمایا زینت سے مراد لباس سے آراستہ ہونا ہے، ایک حدیث پاک یہ۔ اب سنن بہقی کے اندر ایک اور حدیث پاک ہے، حضرت نافع فرماتے ہیں کہ میں ایک دن اونٹوں کے لیے گھاس لینے کے لیے گیا تھا اور جماعت سے رہ گیا، گھاس کے لیے گیا ہوا تھا اونٹوں کی، تو نماز باجماعت نہ پا سکا، بعد کے اندر آ کے میں نے نماز پڑھی تو میں ایک کپڑے کے اندر نماز پڑھ رہا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر میرے پاس آئے اور جب میں نے نماز ادا کر لی تو حضرت عبداللہ بن عمر نے پوچھا کیا تمہارے پاس ایک ہی کپڑا ہے، دو کپڑے نہیں ہیں؟ تو اس پر میں نے کہا کہ حضور میرے پاس ایک اور کپڑا بھی موجود ہے، یعنی دو کپڑے ہیں۔ تو اس پر حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ اگر میں تمہیں مدینے کے کسی شہری کے پاس بھیجوں تو کیا تم ایک کپڑے کے اندر چلے جاؤ گے؟ اس نے کہا نہیں میں نہیں جاؤں گا۔ تو اس پر حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے اس کا کہ اس کی دربار کے اندر، اس کے دربار کے اندر جب حاضری ہو تو بندہ زینت کے ساتھ جائے، بندہ اچھا بن کر سنور کر خوبصورت ہو کر اس کے دربار کے اندر
جائے۔ فرمایا کہ اگر تم دنیا کے کسی شہری کے ہاں یا کسی مسلمان کے پاس اگر تجھے بھیجا جائے ایک کپڑے میں تو تو شرم محسوس کرتا ہے، اور جب بادشاہوں کے بادشاہ کی دربار کے اندر حاضری ہوتی ہے تو اس وقت تو شرم محسوس کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ جس طرح تو دوسروں کے پاس جانا پسند نہیں کرتا، اسی طرح اللہ کے دربار میں جب حاضری ہو تو اس وقت بھی اچھا بن کر پھر اللہ کی بارگاہ میں جائے گا۔ ہاں چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ جب ہم نے کہیں جانا ہو رشتہ داروں کی طرف یا وان ڈے جانا ہو، جاتے ہیں نا، تو اس وقت ہم کتنا اہتمام کر کے پھر جاتے ہیں۔ تو یہ عام دنیا داروں کی باتیں ہیں۔ تو جب اللہ کے حضور نماز کا وقت ہوتا ہے یا مسجد میں آنا ہوتا ہے تو اس وقت کیا کرتے ہیں؟ اس وقت بھی ہمیں اسی طرح اچھا لباس پہننا چاہیے، اسی طرح سب کچھ کرنا چاہیے جیسے ہم عام دنوں کے اندر کرتے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ دربار خدا ہے۔ یہ احادیث سے ہمیں ثابت ہے۔ پھر ایک اور روایت بھی ہے، تیسری روایت، کہ ایک کپڑے کے اندر نماز پڑھنے کی یہ بات اس وقت کی ہے، یعنی وہ ایک کپڑے کے اندر نماز پڑھ رہے تھے تو حضور نے حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ 2 کپڑوں کے اندر نماز ادا کیا کرو۔ تو یہ اس وقت کی بات ہے جب کپڑے کی قلت ہوتی تھی، اشیاء کی قلت ہوا کرتی تھی، تو اس وقت یہ حکم تھا کہ زینت کے ساتھ نماز ادا کیا کرو۔ تو آج کا دور وہ دور ہے کہ جب ہمارے پاس ہر چیز موجود ہے اور ہم کیا کرتے ہیں؟ جان بوجھ کر سر کو نہیں ڈانپ کر آتے، یا ہم اہتمام ہی نہیں کرتے نہ ٹوپی کا، نہ پگڑی کا، نہ کسی رومال کا، حالانکہ اس وقت قلت سی ساری چیزوں کی، تو اس وقت اتنی زینت اختیار کی جاتی تھی۔ بندہ اس طرح زینت کے ساتھ آتا تھا کہ دربار خداوندی کے اندر جانا ہے، ادب کی جگہ ہے، تو ادب کے لیے سر کو ڈانپنا بھی سنت مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور روایت ہے کہ ایک کپڑے کے اندر فرمایا کہ ہرگز نماز نہ پڑھی جائے اگرچہ وہ کپڑا زمین اور آسمان کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اتنا ہی چوڑا ہو اور اتنا ہی لمبا ہو۔ فرمایا ایک کپڑے کے اندر کبھی نماز ادا نہ کرو، یعنی چادریں ہوتی تھی اس وقت، فرمایا وہ کپڑا چاہے زمین و آسمان کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اتنا ہی لمبا ہو اور اتنا ہی چوڑا ہو، پھر بھی ایک کپڑے میں نماز نہ ادا کی جائے۔ یہ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں۔ پھر ٹوپی اور پگڑی کے حوالے سے 2-3 روایتیں سن لیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسلم شریف کے اندر حدیث پاک ہے کہ حضور جب مکہ کے اندر داخل ہوئے تو آپ کے سر پر سیاہ رنگ کا امامہ شریف تھا، اور اسی طرح ایک اور روایت کے اندر آتا ہے کہ حضور ممبر پر تشریف فرما تھے، اس وقت بھی آپ نے کالے رنگ کا امامہ پہنا ہوا تھا، اور ان کی جو لڑی تھی وہ دونوں کندھوں کے درمیان تھی، اور آپ نے ٹوپی بھی پہنی، یہ بھی سنت ہے، یعنی امامہ بھی پہننا سنت ہے اور ٹوپی پہننا بھی سنت ہے، اور ٹوپی کے اوپر امامہ پہننا یہ بھی سنت ہے، اور اکیلا امامہ پہن لینا نیچے ٹوپی نہ ہونا یہ بھی سنت ہے۔ یہ ساری چیزیں سنت ہے، اکیلے ٹوپی پہن لینا، سر کو ڈانپ لینا یہ بھی سنت ہے، یہ ساری چیزیں سنت ہے۔ اور بات یہ ہے کہ سر کو ڈانپنا چاہے وہ امامے کے ساتھ ہو، ٹوپی کے ساتھ ہو، رومال کے ساتھ ہو، کپڑے کے ساتھ ہو، بات یہ ہے کہ سر کو ڈانپنا یہ حضور کی سنت ہے۔ بات یہ کیا ہے؟ سر کو ڈانپنا کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، چاہے وہ امامے کی صورت میں ہو، ٹوپی کی صورت میں ہو، یا کسی اور کپڑے کی صورت میں ہو، یہ سنت مصطفیٰ ہے۔ لوگ بڑے سنتوں کا پرچار کیے پھرتے ہیں، یہ جو ہمارے دوسرے مسلک کے لوگ ہیں نا، جو سر ننگے کے ساتھ نماز پڑھنا بہت افضل جانتے ہیں اور اس کا اہتمام نہیں کرتے، باقی بہت ساری چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن اس کا اہتمام اس لیے نہیں کرتے، بہت کم لوگ آپ کو ملیں گے جو پگڑی پہنتے ہیں، ان میں سے ان کے امام مساجد آپ دیکھ لیں وہ پگڑی کبھی نہیں پہنتے، ٹوپی بھی رکھی ہوتی ہے پیچھے کر کے، آگے سے اتنا بڑا جو پیشانی ہے وہ نظر آ رہی ہوتی ہے، ایسے لگ رہا ہوتا ہے جیسے کوئی دہشت گرد آ رہا ہے۔ ارے بھئی آپ دین کے نمائندے ہیں، اتنا بڑا پیٹ نکال کے اور ٹوپی پیچھے ہے، پیشانی ماتھا اتنا ابھرا ہوا ہے وہ نظر آ رہا ہے، اور شلوار تو پہلے بہت اونچی کی ہوتی ہے، بچے تو ڈر کے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح عمل کیا اس طرح کر کے دیکھیں، شاید آپ کے اندر ادب آ جائے۔ یہ ادب کی چیزیں ہیں اور ادب سے وہ لوگ بہت دور ہیں، اور اگر ہم نے بھی آج اسی طرح کرنا شروع کر دیا تو ہم بھی ادب کے دائرے میں نہیں رہیں گے۔ ادب سب سے پہلا کرینہ ہے، سب سے پہلی سیڑھی ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یا تو ٹوپی کے ساتھ نماز